اتلو القرآن کہ میں قرآن پڑھوں. اب یہ تلاوت قرآن بڑی اہم بات ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں. تو یار ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس عربی پڑھتے جاؤ. اکثر لوگوں نے یہی سمجھ لیا ہے اور وہی بس بچوں کو بھی عربی پڑھا دی، اس کے بعد چھٹی. کئی بچے یہاں بڑے غیر احمدیوں کو میں نے ملا ہوں، کہتے ہیں جی ہم نے بچپن میں بس پڑھا تھا، اس کے بعد تو بھول بھال گیا ہے. تو تلاوت قرآن کے مختلف معنی ہیں. اشرف ترمسی ثالث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر احمدی سادہ قرآن شریف پڑھنا سیکھے، پھر ترجمہ سیکھے، پھر اس کی تفسیر سیکھے، اور یہ سلسلہ کیا زندگی کے آخری لمحات تک چلتا چلا جائے، کیونکہ تفسیر تو کبھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس سے آگے کوئی کچھ نہیں. خلیفۃ المسیح اللہ تعالیٰ بن عزیز کا ہر خطبہ دراصل قرآن مجید کی تفسیر ہوتا ہے. اگر غور سے آدمی سنے اور اس کو دیکھیں کس طرح قرآن سے تعلق رکھتی ہیں ایک ایک چیز، تو پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح یہ خدا کا عظیم مشان کلام ہے جس کی کوئی حد. تو پھر اس پر عمل کرنا، صرف یہی نہیں کہ صرف بس پڑھو، اس پر عمل کرنا. یہ بھی تلا یتلو کے اندر یہ بات پیروی کرنے کے معنی بھی ہوتے ہیں. پھر تلاوت کا ایک معنی تو دوسروں کو سنانا. اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا خلیفۃ المسیح خبر رضا فرماتے تھے کم سے کم 5 دفعہ قرآن شریف پڑھنا یا 5 طریقوں سے قرآن شریف پڑھنا چاہیے. پہلے کہ یہ خود انسان پڑھے، پھر اپنے بیوی کو پڑھائے، پھر اپنے بچوں کو پڑھائے، اور یا ان کے ساتھ پڑھے اور پڑھائے، اور پھر چوتھے کہ غیر احمدی مسلمانوں کو پڑھائے، اور 5ویں یہ کہ غیر مسلموں کو پڑھائے. یعنی ان میں بھی اچھے لوگ ہو سکتے ہیں اور ان کو تبلیغ بھی کرنی ہے، تو ساتھ یعنی کہ وہ بس صرف تبلیغ کی اور چھوڑ دیا، بلکہ قرآن شریف پڑھا، یہ فرض بن جاتا ہے. اسی طرح جو احمدی ہوتے ہیں ان کو بھی قرآن شریف پڑھانا چاہیے، ہم سب کا فرض ہے. ہر ایک کو اپنے اپنے جماعت میں دیکھنا چاہیے جن جن کو قرآن شریف نہیں آتا، اور نہیں آتا سے مراد سادہ ترجمہ اور تفسیر تینوں چیزیں، اور پھر ان پر عمل کرنا.